مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون۔ قرآن مجید کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں جامعۃ الرشید کے طلبہ کے سامنے۔ یہی رپورٹ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، پھر ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ عالم بن رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسانی جسم میں دل کی بھی بڑی اہمیت ہے، دماغ کی بھی بڑی اہمیت ہے، گردے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، جگر کی بھی ایک ویلیو ہے، پیٹ کی اپنی ویلیو ہے۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے ہی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ڈاکٹر بھی ضروری ہیں، انجینئر بھی ضروری ہیں، سائنسدان بھی ضروری ہیں، علماء بھی ضروری ہیں، مزدور طبقہ بھی ضروری ہے، تاجر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو سوسائٹی چل سکے گی، مر جائیں گے لوگ بیمار ہو کے۔ سوسائٹی میں انجینئر ختم ہو جائیں تو ہمارے پنکھے خراب، سولر سسٹم خراب۔ دورے کے طلبہ انجینئر ارسلان صاحب سے ناراض۔ جب میں انجینئر صاحب سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو بھی آج انشاءاللہ ہم چھیڑیں گے کہ قصور کس کا ہے۔ سولر پلیٹیں لگنے کے بعد بھی اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے، ارسلان ہی نام ہے نا، انجینئر ارسلان، تو کیا انجینئر ارسلان صاحب کا قصور ہے؟ کیونکہ قصور بابا بھلے شاہ کا ہے۔ طلبہ بتاتے رہتے ہیں انجینئر صاحب جب سے آئے ہیں پلیٹیں کام نہیں وغیرہ وغیرہ، سب ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے بیان میں۔ تو سوسائٹی کے لیے سائنسدانوں کا ہونا ضروری، ڈاکٹروں کا ہونا ضروری۔ کوئی بھی طبقہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا تو سوسائٹی کا بیڑا بولو غرق ہو جائے گا۔ جیسے انسانی باڈی میں دل نہ ہو تو چلے گی باڈی، گردے نہ ہوں چلے گی، پھیپھڑے نہ ہوں چلے گی نہیں چلے گی۔ لیکن یاد رکھو تمام شعبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ نے کچھ شعبوں کو کچھ شعبوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ جیسے انسانی جسم میں گردوں کی اپنی ویلیو، لنگز کی اپنی ویلیو، لیور کی اپنی ویلیو، مگر دل اور دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنے کی طرف اشارہ کر کے میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس دماغ نہیں ہے۔
گھٹنا ہے ان کے پاس. اگر دماغ ہوتا تو گھٹنے کی طرف اشارہ نہ کرتے. تو دل اور دماغ کی جو ویلیو ہے وہ پھیپھڑے اور گردوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یاد رکھو, سوسائٹی کے لیے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت, پروفیسروں کی بھی ضرورت, تاجروں کی بھی ضرورت, حکیموں کی بھی ضرورت, ہر طبقے کی ضرورت ہے. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائٹی کے لیے جو ویلیو ہے, جو قیمتی چیز ہے, جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, وہ علماء کا طبقہ ہے, طلباء کا طبقہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ میں آپ کو پہلے آپ کی اہمیت بتاؤں گا. ابھی میرا موضوع علم کی فضیلت پر بیان کرنا نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ لیکن میرے بیان میں تمہید لمبی ہوتی ہے, جو مدعا ہے وہ مختصر ہوتا ہے, کیونکہ تمہید سمجھ میں آ جائے تو 5 منٹ کی بات پھر سمجھ میں آ جاتی ہے, ورنہ وہ 5 منٹ کی بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں. تو پہلے آپ کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, اس کے بعد پھر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کے پاس ہیرا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے. ڈائمنڈ والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے تو آ نہیں رہی, گونج رہی ہے آواز. ڈائمنڈ ہیرے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ڈائمنڈ کسے کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا. میرے سامنے ایک آرٹیفیشل موتی لا کے رکھ دو, آرٹیفیشل پتھر لا کے رکھ دو اور ہیرا لا کے رکھ دو, میں تو فرق نہیں کر سکوں گا. ایک دفعہ ایسے ہوا, ہمارے محلے میں سمندر کے کنارے سے کسی کو پتھر ملا چمکتا ہوا. اس نے رات کو بڑی دعائیں مانگی تھی, اللہ مجھے مال و دولت دے دے ٹھیک ٹھاک. اگلے دن اس کو مل گیا سمندر کے کنارے سے ایک پتھر چمکتا ہوا. وہ اس خوش فہمی میں آ گیا کہ رات جو میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے 7ویں یعنی عرش سے 7ویں آسمان سے میری دعا سن لی. وہ اس کو چھپا کے میرے پاس لے کر آئے. مفتی صاحب, کوئی تاجر جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتا ہے ذرا اس سے بتائیں, لیکن کسی کو پتا نہ چلے. رات میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں, لگتا ہے میری لاٹری کھل گئی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں, میرا دل چاہ رہا تھا میں لے کے بھاگ جاؤں. اتنا بڑا ڈائمنڈ, وہ تو افریقہ سے نہیں نکلتا, اتنا بڑا تو جہاں سے نکلتا ہے, اور ادھر سینڈ اسپیڈ سے نکل گیا. میں نے بڑا پریشان, میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اغوا نہ کر لے اس چکر میں. میرا ایک دوست تھا جس کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے, میں نے اس کو بتایا کراچی کے ساحل سے ایک قیمتی پتھر ملا ہے بھائی, کسی کو بتانا نہیں. اس نے کہا ذرا تصویر کھینچ کے بھیجیں. میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو ہیک ہو جائے. اس نے کہا نہیں, وہ اتنا بڑا کروڑوں روپے کا ہوگا. اگر وہ واقعی سچی مچی میں ڈائمنڈ ہوتا تو ابھی میں مارکیٹ میں نہیں ہوتا, یا تو اغوا ہو چکا ہوتا, میرا بزنس چل رہا ہوتا. حقیقت ہے. میں نے جب اس کو تصویر کھینچ کے بھیجی, اس نے بولا کوئی سی پی ہے مفتی صاحب, کیا ہو گیا یہ ڈائمنڈ سمندر سے کہاں سے نکل گیا, کچھ بھی نہیں ہے, پھینک دو اس کو. خیر, تو جو ہیرا کو جانتے ہیں نا وہ تصویر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبر چیز. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کسی کے پاس سچی مچی کا ڈائمنڈ ہو, ایک آدمی سی پی جیب میں لے کے جا رہا ہے, اسے کیا کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ اس کی حفاظت کرنا, اس کی قدر کرنا, اسے بتایا جائے گا؟ نہیں بتایا جائے گا. لیکن جس کی جیب میں ہیرا ہو تو جو اس کا خیر خواہ ہوگا وہ اس کو حفاظتی تدبیریں بتائے گا. ارے بھائی اس راستے سے گزرنا, ادھر سے مت جانا, ایسا نہ ہو کسی کے سامنے دکھاؤ, غریبوں والی شکل بنا کے جانا. یہ جو سونے کے تاجر ہوتے ہیں نا, یہ بڑا بھاری بھرکم سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ ایسے دھوتی بنیان پہنتے ہیں, بالکل لگے گا ان سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل لیتے ہیں اور اس میں بیگ میں
کئی کلو سونا لٹکا کے جاتے ہیں یہ لوگ, تاکہ کسی ڈاکو کو شک بھی نہ ہو کہ یہ سونا لے کے جا رہا ہے. یہ میں جانتا ہوں تاجروں کو, وہ خود بتاتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. جو ڈائمنڈ کے تاجر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم جب افریقہ سے ڈائمنڈ لے کے آتے ہیں نا, کانوں میں جو کھدائی ہوتی ہے, آواز صاف نہیں آ رہی میرا خیال ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم بھیس بدلتے ہیں غریبوں والا, بھنگیوں والا, چماروں والا. ایسا حلیہ ہوتا ہے کہ لوگ ترس کھا کے ہمیں زکات دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 50 روپے میں لے, میری طرف سے چائے پی لینا جا کے. کہہ رہے ہیں ہماری جیب میں کروڑوں کا ڈائمنڈ ہوتا ہے, تاکہ کسی چور ڈاکو کو دور دور تک بھی شک اور شبہ نہ ہو. تو یہ ان کو بڑوں نے ہدایات دی ہیں, بھائی قیمتی مال لے کے جا رہے ہو, اس کی قدر کرنا. بھیس بدل کے جانا, دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ مالدار ہے تو پیچھے آئیں گے موبائل کے چکر میں, اور جیب سے نکلے گا کیا, ڈائمنڈ نکلے گا, سونا نکلے گا. ڈاکو کے تو مزے ہو گئے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ڈائمنڈ ملا سچی مچی کا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے, آپ اس کو سی پی سمجھ کے یا آرٹیفیشل موتی سمجھ کے لے کے جا رہے ہو, تو آپ کے دل میں اس کی قدر بٹھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ گارڈ اپنے ساتھ رکھو, بھیس بدل کے جاؤ, رات کے وقت مت جاؤ, دن دہاڑے جاؤ, ایسے ٹائم پہ خفیہ راستوں سے مت جاؤ, آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اصلی ڈائمنڈ ہے. یہ جب ثابت ہو گیا تو پھر حفاظتی تدابیر سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ بولو گے اچھا بھائی یہ تو کروڑوں کی چیز ہے, پھر جو سمجھانے والا ہے نا آپ اس سے بھی کنی کترانا شروع کر دو گے, ابے تو دفع ہو یہاں سے, مجھے تجھ سے ڈر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو آپ کی ویلیو بتاؤں کہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے, آپ کی ہے. جب آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہوگا, اپنی قیمت کا اندازہ ہوگا, پھر آپ اپنی قدر کرو گے اور ان ہدایات پر عمل کرو گے جو آپ کو ہدایات دی جائیں گی. اگر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا بیکار فرد سمجھو گے, جیسے کہ سمجھ رہے ہو, طلبہ سمجھتے ہیں ہم تو کیا ہے یار دورہ کریں گے یہاں سے درجہ ثانیہ, صبح شلوار کندھے پہ, لیٹرین واش روم, پھر ادھر آئے, پھر ادھر مولانا قاسم صاحب سے ڈانٹ کھائی, ادھر چلے گئے کلاس میں بیٹھے, دیر سے آئے تھے تھوڑی سزا ملی, پھر قیلولہ مارا, پھر وہی دوبیا کھایا, منگل کو کڑی کھائی, بدھ کو گوشت کھایا, جمعرات کو کالی دال. نا 20 سال سے ہم کھا رہے ہیں جامعہ میں. یہ یہاں لوگ جو میرے ساتھ ہیں نا ان کو پتا ہے مجھے نہیں یاد رہتا میں نے دوپہر کیا کھایا تھا, رات کیا کھایا, لیکن مجھے جامعہ میں 20 سال میں یاد ہو گیا کہ ہفتے کو کیا پکے گا, اتوار کو کیا پکے گا, پیر کو کیا پکے گا, منگل کو کیا پکے گا, بدھ کو اور جمعرات کو کیا پکے گا. یہ 20 سال سے ہم یہ کھا رہے ہیں الحمدللہ جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی میں, مجھے یاد ہو گیا. تو اگر میرے بھائی آپ کو اپنی قدر ہوگی تو آپ اپنی ویلیو کو پہچانو گے اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو ہونے سے بچاؤ گے. اور اگر آپ کے دل میں اپنی قدر ہی نہیں ہے تو آپ خود اپنی قدر کھو دو گے, آپ خود کو ڈی ویلیو کر دو گے, جیسے کہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ. وہ ایسا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے لوگوں کی نظر میں مولاناؤں کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. تو دیکھو سوسائٹی میں تمام طبقوں کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے, علماء کی. اس میں 2 دلیلیں دوں گا. پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جن سے سب سے زیادہ محبت کی ہے, اللہ کی نظر میں جس خون کی سب سے زیادہ قیمت ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں. اور اللہ پیغمبروں کو کون سا علم دیتے ہیں, دین کا علم, حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, وہ علم جس سے اللہ اور بندوں کا ریلیشن مضبوط ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ میڈیکل سائنس کی باتوں میں غیر مسلموں سے پوچھتے تھے. اس سے پتا چلا کہ میڈیکل سائنس کا علم, طب کا علم اس وقت بھی غیروں کے پاس تھا. پھر اسلام کے پاس آیا, جب اسلام نے ترقی کی ہے, مسلمانوں میں بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے, ان کی بڑی ریسرچ ہوئی.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا فرمایا کہ جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو انتم اعلم بامور دنیاکم منی فانما انا بشر مثلکم، فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یعنی تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو، لیکن جب دین کے معاملے میں تمہیں حکم دوں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جتنی تم میں طاقت ہے اس پر عمل کرو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے، دین کے معاملے میں غیر پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو علم دیا تو تمام پیغمبروں میں جو کامن علم تھا، مشترک تھا، وہ دین کا علم تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں دین کے علم کی ویلیو تمام علوم سے زیادہ ہے۔ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی، اب عقلی دلیل کیا ہے دین کے علم کے زیادہ ہونے کی؟ دیکھو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا میں زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے، اس میں کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، بیمار ہو جائے گا تو علاج کیسے ہوگا، گھر کیسے بنانا ہے، گرمی کیسے دور کرنی ہے سولر پلیٹیں لگا کے، یہ ساری چیزیں یہ ضرورات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی نہیں ہے۔ علماء انسانوں کو مقصد زندگی بتاتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، غلامی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی غلامی کیسے ہوگی یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا یا علماء بتائیں گے؟ اللہ کی غلامی دو طرح سے ہوتی ہے، جس عقیدے کو اللہ صحیح کہے وہ عقیدہ مان لو، اور جس نظریے کو اللہ غلط کہے اس کا انکار کر دو، جس عمل کو اللہ ضروری قرار دے اس عمل کو کر لو، جس عمل پہ اللہ پابندی لگا دے اس عمل کو چھوڑ دو۔ یہ بات ڈاکٹر جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں؟ تو مقصد زندگی علماء بتاتے ہیں، جو کسی چیز کا مقصد بتائے اس کی ویلیو زیادہ ہے، جو ضرورتیں پوری کرے اس کی ویلیو کم ہے۔ دیکھو چائنا والے کتے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، کیوں؟ انہیں یہ بتانے والا کہ کتا حرام ہے، ان کی سوسائٹی میں کوئی مولانا نہیں ہے، علماء نہیں ہے، لہذا وہ کتے بھی کھا جاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر تو ہیں۔ اب بتاؤ کتا کھانے میں اللہ کی رضا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے کتا کھانے سے؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اگلے بیان سے پہلے نا یہ مائک ٹھیک کر دینا، ایسی آواز کانوں میں جا کے، جی میں تو بیسیوں جگہ بیان کرتا ہوں نا، اس طرح نہیں ہوتا، بہت خطرناک آواز ہے، اس کو سیٹ کروائیں کسی انجینئر سے، نہیں تو میرے ہی کان میں جا کے آواز جا کے ٹکرا رہی ہے اتنی، تو غلط ہے نا، نہیں صحیح ہے، کہہ رہے صحیح ہے، بحث کر رہا ہے بلا وجہ۔ اچھا خیر، تو کئی جگہ ہم گئے ہیں، ایسی زبردست آواز ہوتی ہے، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، میری آواز میری کانوں میں ایسی وہ نہیں ہوتی، ایک چبھتی ہوئی آواز آ رہی ہے، آپ لوگ تو عادی ہو گئے نا، آپ کو نہیں پتہ چل رہا۔ تو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، قرآن کہتا ہے اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو۔ عمل پاکیزہ کیا ہے؟ زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بدکاری سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، تو یہ پاکیزہ عمل ہے۔ یہ پیغمبر بتاتے ہیں اور علماء بتاتے ہیں، یہ سائنسدان اور ڈاکٹر نہیں بتاتے۔ آج کل موٹیویشنل اسپیکر بتا رہے ہیں لیکن دو چار باتیں بتا رہے ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا رہے۔ جو ہدایت پیغمبروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ اللہ میاں کتا کھانے سے خوش ہوں گے؟ کیا پاکیزہ چیزوں میں سے ہے کتا؟ زبان لگا دے تو کپڑا دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو کھا رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے کہ کتا حلال ہے حرام، نجاست سے بچنا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے یا علماء کا ٹاپک ہے؟
علماء پڑھتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, طہارت کے حکام, رشتہ داری جوڑنے کے حکام. جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ نکالا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا بڑھاپے میں. کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی فیلڈ اللہ ہے ہی نہیں, لہذا مغربی سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے, بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے, ابا اماں کی خدمت کرنے والے آپ کو مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. کیوں؟ ابا اماں کی خدمت کے فضائل یہ علماء کا کام ہے بتانا, کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت در حقیقت اللہ کی عبادت ہے, اور بندوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا یہ آپ کا شعبہ ہے, یہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. اس پر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے, مگر میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 2 دلائل سمجھ میں آ گئے. ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ کیوں؟ اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا. دوسری بات, آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو, اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو سب سے زیادہ. اب خوب سمجھ لو, جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہو وہ اگر اپنی ویلیو گھٹا دے تو اس کی ویلیو گھٹنے سے صرف اس کی ذات کی ویلیو نہیں گھٹتی, اس شعبے کی ویلیو گھٹتی ہے. آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کی سوسائٹی میں عزت نہ رہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی بے عزتی ہوگی, آپ کی وجہ سے تمام طلبہ اور علماء کی بے عزتی ہوگی, آپ مجرم ہوگے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھو فوج میں جو بڑے لیول کے آفیسر ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے بہت سے ریلیٹیو آرمی میں آفیسر ہیں تو مجھے بہت کچھ پتا ہے فوج کے بارے میں, کچھ قوانین کے بارے میں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ان کو آرمی نے رینٹ دیا کہ آپ گھر تلاش کریں. میں نے ان کو ایک جگہ گھر بتایا, وہ جگہ تھوڑی سی لو لیول جگہ تھی. انہوں نے کہا یہاں نہیں رہنے دیں گے ہمیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں رہنے دیں گے آپ کو جب یہاں زیادہ سہولت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایک اسٹینڈرڈ ہے آفیسر کا, فوج آفیسر کو اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آنے بولو نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ آفیسر کا اسٹینڈرڈ اگر کم ہو گیا, لیونگ اسٹینڈرڈ, تو اس سے آفیسروں کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. تو صرف آپ کی ویلیو کم نہیں ہوگی, ماتحت فوجیوں کی نظر میں آفیسر کی ویلیو کم ہو جائے گی. لہذا فوج میں آفیسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلیو گھٹا دے لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, یہ ہر آفیسر کا نقصان ہو رہا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, شریعت میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت کو جو پردے کا حکم دیا سورہ حجاب میں, اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کی سوسائٹی میں عزت ہو. منافقین چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے نا عورتوں کے ساتھ, تو ان کو آزاد عورتوں سے تو ان کو ڈر لگتا تھا, باندیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. اب بعض دفعہ کسی آزاد عورت کو باندی سمجھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, تو قرآن نے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ تم پراپر پردہ کرو. اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ یہ آزاد ہے, اور جو پردہ نہیں کر رہی وہ کیا ہے؟ وہ باندی ہے. تو کم از کم آزاد عورتیں تو محفوظ ہوں گی نا اس سے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کسی آزاد عورت کو اجازت تھی کہ وہ بے پردگی ہو کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ اس کی قرآن نے اجازت نہیں دی, کیونکہ آزاد عورت کی توہین سے آزاد عورتوں کی توہین ہو رہی ہے. اور بھی بہت ساری اس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو جو مقام دیا وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے. یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو ناشکری کہتے ہیں. دیکھو تکبر میں اور ناشکری میں ایک باریک لکیر ہے, تواضع میں اور احساس کمتری میں ایک باریک لکیر ہے. بعض دفعہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کو تواضع سمجھ رہا ہوتا ہے.
جیسے کوئی طالب علم ذہین ہے, وہ تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اب اس کے استاذ اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑا دماغ دیا بھائی, تو تھوڑی محنت کر, تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا. وہ کہتا ہے تواضع میں کہاں, میں تو بالکل پاگل ہوں. اس کو لگتا ہے اگر میں نے یہ مان لیا کہ میں ذہین ہوں تو میں یہ تکبر ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ تکبر. اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو تواضع پسند ہے. اور تواضع کیا ہے؟ میں خاکسار, میں گدھا, میں بے وقوف, دم لگانے کی دیر ہے بس, ورنہ مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو طلبہ تواضع سمجھتے ہیں. آپ کو اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں, اگر آپ کو اپنے اندر ان خوبیوں کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کو موٹیویشن نہیں ملے گی. جب موٹیویشن نہیں ملے گی تو آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے. اس لیے تواضع یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی آپ کو احساس ہی نہ ہو. یہ احساس کمتری ہے کہ اللہ نے ذہانت دی آپ کو اور آپ سمجھ رہے ہو میں بے وقوف ہوں. یہ تواضع نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. نعمت دی اس کی قدر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی, آپ کو نعمت کے ہونے کا احساس تو ہے, مگر آپ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھتے ہو, خدا کی دین نہیں سمجھتے. اس کمال کی وجہ سے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کی توہین کرتے ہو, آپ ان کو کمتر سمجھتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ طلبہ کا بڑا مسئلہ ہے. وہ تواضع میں نا ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں, ہم تو بے وقوف ہیں, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اس سے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. آپ نے کہ اللہ نے ہمیں بہترین دماغ دیا ہے, شکل اچھی نہیں ہے تو استغفر اللہ, یعنی شکل بھی اچھی دی ہے اور ہمیں دماغ بھی کیا دیا ہے. یہ میں بیچ میں ویسے چٹکلا چھوڑ دیا میں نے, تو شکل بھی اچھی دی ہے اللہ نے اور دماغ بھی کیا دیا ہے, بہت اچھا دیا. میں نے بہت سے ایسے طلبہ دیکھے جن کو اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا, ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا ہم بہت ذہین ہیں, لہذا انہوں نے احساس کمتری میں اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا. تو آپ میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ نہیں بھائی میرے پاس بہترین دماغ ہے, میں بہت آگے جا سکتا ہوں پڑھ لکھ کے, میں جو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہوں یہ میری بھول ہے. اب اس سے تکبر پیدا ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ تکبر یہ کہ جو دماغ ہے میں نے خود تھوڑی بنایا ہے, یہ بھیک میں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو بھیک میں جو چیز ملی ہوتی ہے اتراتا ہے انسان اس پہ, شو کیسی مارنی بھائی, فخر کیا کرنا ہے؟ دیکھو ایک آدمی خوبصورت کپڑا پہن کے, جبہ قبہ پہن کے, بڑے بہترین گاڑی میں جا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں زبردست گاڑی اور زبردست سوٹ پہنا ہوا ہے, یار بڑا ٹائٹ لگ رہا ہے. آپ کہیں تواضع نہیں, میں یہ گاڑی یہ ریوو تھوڑی, یہ تو گدھا ہے جس پہ بیٹھ کے میں آیا ہوں, میں کہاں یہ کپڑے, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی یا یہ پگڑی شگڑی, ابے بھائی یہ تو دھوتی بنیان ہے. تو یہ تواضع ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو دماغ دیا اس کا مطلب دیا ہے, ذہانت دی ہے تو دی ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں اور جو گدھا گاڑی پہ جا رہے ہیں اس پہ تھو تھو کر رہے ہیں, بے غیرت, گھٹیا آدمی, ہٹ آگے سے, اس کو سائڈ مار رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب بھائی آپ ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھتے. تو لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تکبر اس کو ہوگا جو ہر چیز کو اپنا کمال سمجھے گا. اب کسی دوست نے تمہیں گاڑی دے دی, تم اس میں بیٹھ کے جا رہے ہو تو اس پہ تھوڑی اتراؤ گے. تو ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ نے بھیک میں دی ہیں, ان میں ہماری اپنی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ نے بہترین دماغ دے دیا, تو تکبر تو اس وقت ہوگا جب اس دماغ کو اپنی صلاحیت سمجھو گے. بھائی یہ تو اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ دماغ اور یہ صحت اللہ نے دی ہے, تو تکبر کیسا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بھی قانون ہے کہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ گرانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس جیسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے. مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے میں احسان آباد سے میں نے ٹیکسی پکڑی جامعہ آنے کے لیے. ٹیکسی والوں میں کوئی بھی 50 روپے سے کم نہیں لیتا تھا اس وقت. 50 روپے بڑی بات ہوتی تھی. اب ظاہر ہے ہم تو کوشش کریں گے کم سے کم میں. ایک بندہ 30 روپے میں راضی ہو گیا, ٹیکسی والا, میں بیٹھ گیا. دوسرے والوں نے اس کو برا بلا کہنا, اب ایک بھیکاری آدمی ریٹ گرا دیے. ٹیکسی والے کو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے 50 کا میں ہمارا ایکا ہوا تھا کہ 50 سے کم کوئی نہیں لے گا, اس نے 30 میں لے جا کے مارکیٹ کے ریٹ کیا کر دیے, گرا دیے. کیا مطلب ہماری ویلیو گرا دی اس نے. ان کو غصہ اس پر آ رہا ہے کہ اس نے 2 ٹکے میں راضی ہو گیا اور ہمیں بھی 2 ٹکے کا بنا دیا. یعنی مقصد ان کا یہ تھا.
ایک آدمی سے کسی نے کہا نا, سیٹھ نے کہا تم 2 ٹکے کے, اس نے کہا سیٹھ صاحب اپنی اور میری ویلیو آپ نے ایک جیسی کر دی, بہت افسوس ہوا مجھے. بعد میں رات کو بیٹھ کے سمجھنا اس کو, ابھی سمجھ بہت سے لوگوں کی ذہین بہت ہے نا, بعد میں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ذہین ہے, جس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی ذہین ہے. ہو سکتا ہے ابھی سمجھ میں نہ آئے اور رات کو سمجھ میں آ جائے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ویلیو گرانے کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ آپ کی ویلیو گرے گی تو آپ کے جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے ان سب کی ویلیو گر جائے گی. اس لیے اب آپ کو کچھ کام کرنے ہیں. جب آپ طالب علم بننے کے لیے آ گئے تو کل آپ عالم بنیں گے انشاءاللہ. تو آج سے آپ نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے سوسائٹی میں آپ کی ویلیو نہ گرے, بلکہ ایسے کام کرنے جس سے آپ کی ویلیو بلند ہو. کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویلیو گرائی ہے تو آپ کو اللہ ڈبل عذاب دے گا قیامت کے دن. دیکھو امہات المومنین کو اللہ نے کیا فرمایا, من یأت منکن بفاحشۃ, تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب ملے گا. کیوں؟ ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو عذاب بھی دگنا ہوتا ہے. دیکھو آزاد مرد یا آزاد عورت زنا کرے, کنوارے ہو تو 100 کوڑے, باندی زنا کرے تو 50 کوڑے. کیونکہ آزاد عزت دار آدمی ہے, باندی اور غلام کی ویلیو کم ہوتی ہے سوسائٹی میں, تو ان کی جرم پہ اللہ نے سزا بھی کم رکھی, اور آزاد آدمی کے جرم پہ اللہ نے سزا ڈبل کر دی ہے کیونکہ اس کی عزت زیادہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب کچھ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں جس سے آپ کی ویلیو خراب نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ دل میں ابھی سے عزم کرتے ہو کہ پوری زندگی ان ہدایات پر ہم عمل کریں گے اور اپنے آپ کو سوسائٹی میں 2 ٹکے کا نہیں بنائیں گے. ویسے تو اب ٹکے کی قیمت پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے, پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی, کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. اب تو کسی کو بول دو 2 ٹکے کا ہے, وہ تو خوش ہو جائے گا, یار میرے 2 ٹکے. ٹکا اتنی اوپر جا رہا ہے نا ابھی, لیکن اب ہماری زبان پہ وہ ٹکا ہی چڑھا ہوا ہے تو کیا کریں. تو اب کون سے اپنے اندر آپ نے اوصاف پیدا کرنے ہیں, اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کی ویلیو سوسائٹی میں کن چیزوں سے بڑھتی ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں مشرکین عرب کو جمع کیا اور پہلی مرتبہ نبوت کا اعلان کیا, تو آپ کو پتا ہے نبی کو سب سے پہلے سوسائٹی میں اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد نبی ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے. اگر سوسائٹی میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اچھا انسان ہی نہیں ہے تو آگے اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانی کبھی اس کی نبوت, اس کی ذات پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ختم نبوت والے کہتے ہیں نا قادیانیوں سے, بھائی مرزا غلام احمد کی ذات پہ بات کرو نا, ذات پہ آ جاؤ. وہ ذات پہ نہیں آئیں گے کیونکہ ذات پہ جب آتے ہو تو اس کا بہت برا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تو شریف آدمی نہیں تھا, یہ نبی کہاں سے ہو گیا. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مرزا غلام احمد کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جو بھی مدعی نبوت ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بتاؤ میری ذات پہ تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو؟ تو پیغمبر کو اللہ ان عیبوں سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں, اور لوگوں سے مراد غیر مسلم. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پیغمبر کی زندگی نبوت سے پہلے ایسے گزری ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی غیر مسلم انگلی نہیں اٹھا سکتا. غیر مسلم عبادت تھوڑی دیکھے گا آپ کی کہ حج کس نے کی ہے, داڑھی ہے یا نہیں ہے, یا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, یا بے دین لوگ ان چیزوں میں دلچسپی تھوڑی رکھتے ہیں. پہلے آپ کو اپنا اچھا ہونا ثابت کرنا ہے. جب آپ نے اپنا اچھا ہونا ثابت کر دیا اس معیار کے مطابق جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, ایک معیار شریعت کا ہے, ایک معیار پبلک کا ہے, تو پہلے پبلک کے معیار پہ آنا پڑے گا, پھر اس سے اوپر کا معیار ہے اللہ کا معیار. ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک معیار وہ ہے جو پوری دنیا میں اچھائی کا معیار ہے,
جس کو شریعت بھی مانتی ہے دنیا بھی مانتی ہے. پھر اس سے اوپر کا ایک معیار ہے جس کو شریعت مانتی ہے دنیا نہیں مانتی. تو پہلے آپ کو لوگوں کے معیار پہ اونچا ہونا پڑے گا, پھر سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی, بولے گی یہ اچھا آدمی ہے, پھر جو آپ بات کرو گے سوسائٹی میں وہ بات سنی جائے گی. تو ہمارے نبی نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ میں پیغمبر ہوں اور ایک خدا کو مانو, 5 ٹائم نمازیں پڑھو. نہ بھائی, یہ بات لوگ جب مانیں گے جب لوگ پیغمبر کو نبی مانیں گے, اور نبی ماننے سے پہلے پیغمبر کو اچھا انسان مانیں گے, اس کے بعد اگلی باتیں سنیں گے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مشرکین کو مکہ میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے 40 سال کیسا پایا. لوگوں نے جواب دیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو پتا چلا کہ پوری دنیا میں اچھائی کا ایک بنیادی معیار ہے صداقت اور امانت. جس میں صداقت ہو اور امانت ہو وہ بندہ کیریکٹر کے لحاظ سے اچھا کہلاتا ہے. جس میں صداقت اور امانت نہیں ہے کیریکٹر کے لحاظ سے دنیا میں وہ اچھا نہیں کہلاتا, چاہے نماز پڑھتا ہو تہجد پڑھتا ہو چاہے توحید پرست ہو. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر اپنی ویلیو سوسائٹی میں بڑھانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت پیدا کر لو, گھٹانا چاہتے ہو تو صداقت اور امانت کو اپنے آپ سے ختم کر دو. نہیں آئی کھوپڑی میں بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی صداقت کسے کہتے ہیں اور امانت کسے کہتے ہیں؟ صداقت علی خان کو بولتے ہیں, امانت علی خان کو بولتے ہیں. بھائی کوئی صداقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ نہیں بیٹھا ہوا کوئی, نام ہی رکھنا چھوڑ دیا. تو صداقت اور کیا پیدا کر لو؟ امانت. یہ پوری دنیا میں آج بھی غیر مسلم آپ کو اچھا جب مانے گا جب آپ میں صداقت ہوگی اور امانت. بے دین لوگ جو اسلام کو نہیں پسند کرتے وہ بھی آپ کو اچھا انسان اس وقت مانیں گے جب آپ میں صداقت ہوگی پھر آپ میں امانت. یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ میں سے شارٹ ہوئی, لوگ کہتے ہیں بھائی تو نماز پڑھتا ہے, تو حج کرتا ہے 2 نمبر. اور واقعی 2 نمبر ہے یہ واقعی 2 نمبر آدمی. اسلام نے سب سے زیادہ زور جو لگایا ہے نا اہل جنت کی صفات میں, نماز بھی ہے اس میں, زکات بھی ہے, لیکن صداقت اور امانت پہ بھی بہت زور لگایا ہے. صداقت کسے کہتے ہیں, امانت کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا قرآن میں کتنا زور صداقت اور امانت پر ہے. دیکھو صدق کہتے ہیں سچائی کو, اور امانت کسے کہتے ہیں؟ اعتماد. لوگوں کو آپ پر کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد. کہ کسی بھی درجے میں کسی کا حق نہیں مارتا یہ آدمی. کروڑوں روپے لوگ آپ کے پاس رکھ کے چلے جائیں, ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے پتھر ہیں, یہ اس کے ہیں ہی نہیں. جو ذمہ داری آپ کی ہے آپ اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کے پورا کرو. وہ ذمہ داری جس کا آپ معاوضہ لے رہے ہو, یہ خیانت ہے. صداقت ضد ہے نفاق کی. تعرف الاشیاء باضدادها, سنا ہے نا یہ مقولہ, کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کی الٹ سے سمجھا جاتا ہے. رات کو سمجھنا ہو تو دن سے سمجھ میں آئے گا, جو دن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ رات ہے. جو رات نہیں ہے وہ کیا ہے؟ دن ہے. بس صورت کو سمجھنا ہو تو خوبصورت دکھا دو کہ بھئی جو یہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بس صورت. اور خوبصورت کو سمجھنا ہو بس صورت کو دکھا دو. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز کو کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کی اپوزٹ سے. منافقت یہ صداقت کی ضد ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ قول فعل میں تضاد. پھینکو. قول فعل میں کیا ہو پتہ ہی نہیں چلتا, یہ کمبخت جو بول رہا ہے یہ دل میں بھی ہے یا اوپر سے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ٹوپی کرا رہا ہے. یہ آج یہ جرم سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, ہر جگہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ. ایسی چیزوں کے دعوے جن پر عمل نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی یہی ہے. زبان پہ ایسا نہیں کچھ اور ہے, دل میں کیا ہے؟ کچھ اور ہے. صداقت کا مطلب صرف سچ بولنا نہیں ہے, قول و عمل ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی چیز کے دعوے کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں ہے تمہارا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یہود و نصارہ کی علماء میں یہ برائی تھی کہ جو کام کرتے نہیں تھے چاہتے تھے اس کی نسبت ہماری طرف ہو, ہم کیش کرائیں اس کو کہ میں نے کیا یہ کام.
آج کتنی کتابیں ہیں, کوئی لکھتا ہے دوسرے مولوی اپنے نام سے چھاپ دیتا ہے اس کو, بہت دیکھ رہا ہوں. میں نے جب 4 شادیوں والی کتاب لکھی نا تو 2 کتابیں اس جیسی اور آ گئی مارکیٹ میں. میں حیران, یار میں نے تو اتنی محنت کر کے کتاب لکھی, پوری رات بیٹھا رہتا تھا میں, تو یہ ماشاءاللہ بڑی استعداد والے لوگ ہیں, انہوں نے اس سے بڑی کتاب چھاپ دی. واہ بھائی واہ. پتہ چلا وہ ساری میری کتاب سے چوری کی ہوئی تھی, اور جنہوں نے کیا وہ دونوں مولوی. حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کتاب کا حوالہ دیا, حوالہ غلط ڈال دیا تو انہوں نے بھی غلطی ڈال دیا. کسی کتاب کا کتابت کی غلطی سے نام غلط لکھا تو انہوں نے بھی نام غلط. اتنی بھی استعداد ان میں نہیں تھی کہ اصل کتاب ہی دیکھ لیتے جا کے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2 نمبریاں ہماری سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم جب استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کی خدمت میں تخصص کر رہے تھے نا افتاء کا کام, تو استاد جی نے ہمیں ایک بات بتائی کہ اگر آپ نے کسی عبارت یا کسی حدیث کو خود اصل کتاب میں دیکھا ہے, خود دیکھا ہے, تو آپ لکھو کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر فلاں ہے, آپ نے خود دیکھی ہے. لیکن اگر آپ نے بخاری خود نہیں دیکھی, مسلم خود نہیں دیکھی, آپ نے کسی اور کتاب میں دیکھی ہے کہ کسی اور کتاب میں حدیث تھی, انہوں نے بخاری کا ریفرنس دیا ہے, تو آپ ڈائریکٹ بخاری کا ریفرنس دو گے, یہ خیانت ہوگی. کیونکہ کسی اور کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے؟ آپ کرا رہے ہو. آپ بولو فلاں کتاب بحوالہ بخاری, نہیں آئی بات. آپ بولو کہ کتاب فلاں کی میں نے فلاں میں دیکھا ہے, اس نے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے, کیونکہ آپ فلاں کتاب سے اٹھا رہے ہو نا. ابے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرو گے تم آگے جا کے؟ یہ اتنی خیانتیں آج اہل علم میں ہو رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے کوئی. تحقیق کسی اور کی ہوتی ہے, نام کس کا ڈال دیا جاتا ہے؟ اپنا. یہ صداقت ہے؟ اس کو صداقت کہیں گے؟ یہ جھوٹ ہے بھائی. جب انسان مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان 2 نمبریوں پہ آتا ہے. دیکھو عزت اور دولت ایسی چیز ہے, بھیک میں اگر بھیک کی طرح اس کے حاصل کرو گے نا تو عزت اور دولت آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے, اور ان دونوں چیزوں کو لات مارو گے تو یہ دونوں آپ کے پیچھے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ذلیل کراؤ, مگر جھوٹی عزت حاصل کرنے کی کبھی کوشش مت کرو. اور یہ سب چیزیں اللہ پہ توکل کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. امانت, یہ جو ویل للمطففین والی آیت ہے, یہ امانت سے متعلق ہے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, فرمایا جب اپنا حق لینے کا ٹائم آتا ہے پورا لیتے ہیں, دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو, آپ کو یہاں مختلف قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں, ان سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو. مدرسے کا مطالبہ ہے کہ آپ پابندی سے پڑھو. آپ روٹی کے ٹائم پہ آ جاتے ہو کہ جی آج کڑی پکی ہے میں نے کھانی ہے, ٹھیک ہے نا, پنکھا بھی چلاتے ہو, بجلی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو. لیکن جو مدرسہ جب آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ پڑھو, اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہو. یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بات, یہ بھی خیانت ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ خیانت. وقف کے اموال میں تو ایسی خیانت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ. ارسلان بھائی مجھے بتاتے رہتے ہیں, جن کے خلاف ہو نا آپ یہ یوں کر رہے ہیں, وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار کہ ابھی میں کیا کیا واقعات سناؤں, پھر جن کے ساتھ ہوئے وہ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں نہیں بتا رہا واقعات. وہ پھر انہوں نے کچھ واقعات سنائے, وہ میں سناؤں گا تو جس کے ساتھ ہوئے اچھا واہ بھائی, تو وہ پھر صحیح نہیں ہے نا, پکڑے جائیں گے نا سب لوگ. وہ تو آپ کے پاس دیکھو, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم کورنگی میں استاذوں کو صرف تنخواہ دی جاتی تھی اس وقت. بہت پرانی بات ہے, 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں. مدرسے کی گاڑی جس کام کے لیے وقف تھی اسی کام کے لیے تھی. تو حضرت فرماتے ہم مدرسے کی گاڑی کو کبھی ہاتھ بولو نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامعہ میں ایک میرا بیان تھا, تو پرانی بات ہے, 5-6 سال بلکہ 7-8 سال پرانا قصہ ہے.
تو اب جن کی بات ہے ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, بھول بھلیاں ہو گئے, اب غیبت نہیں ہوگی اس میں. 7-8 سال پہلے میرا جامعہ میں بیان تھا رمضان میں, تو جامعہ والوں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ مجھے لے آئیں. ڈرائیور آیا, میں بیٹھا, وہ جو بھگائی اس نے گاڑی, کرولا گاڑی تھی. اچھا میرے پاس بھی کرولا تھی, مجھے پتا ہے کرولا کیسے چلائی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں, آپ تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں آگے. اس نے کیا کیا, زور سے گاڑی گھما کے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائی ہے اور پھر فٹ پاتھ سے اتار دی. مجھے اس قدر افسوس ہوا. میں نے کہا کیا اپنی ذاتی گاڑی کو اس بے دردی سے کوئی دنیا میں چلا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جس کی اپنی ذاتی کرولا ہو, بہترین کرولا, ایسے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ ماری ہے نا. میں نے کہا یار آپ کبھی دنیا میں دیکھا کسی کو اپنی ذاتی گاڑی اس طرح چلاتے ہوئے؟ لیکن مدرسوں کی گاڑیاں بہت سارے لوگ اس طریقے سے الحمدللہ بولو چلاتے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں تو ڈرائیور کی مثال دے رہا ہوں, ہمارے طلبہ بھی الحمدللہ کوئی ان چیزوں میں کام نہیں ہے. ہمیں یاد ہے طالب علمی کے دور میں ہمیں مدرسے کی وقف کتابیں ملی. ایک طالب علم نے قلم سے اس پہ اپنا نام لکھا, کیونکہ ہم حضرت سے سنتے رہتے تھے بیان کہ مدرسے کی وقف چیزیں, اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا, امانت میں خیانت ہے. تو میرا اس طالب علم سے جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے جو قلم سے اس پہ اپنا نام لکھ لیا تو یہ تو آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ ابھی فی الحال میرے ہاتھ میں ہے نا, اس سال تو میرے پاس ہے, مکس نہ ہو جائے. میں نے کہا اگلے سال دوسرے کے پاس جائے گی, نام آپ کا لکھا ہوگا, وہ آپ کا نام مٹا کے اپنا لکھے گا. تیسرے سال کسی اور کے پاس جائے گی, وہ 2 آدمیوں کا نام مٹا کے, تو تھوڑے دنوں میں کتاب کم اور نام زیادہ ہو جائیں گے. بھائی کوئی اور نشانی لگا دو. یہ بھی خیانت ہے مدرسے کے مال کے ساتھ, کہ جب آپ کی ذاتی نہیں آپ پینسل سے لکھ دو تاکہ مٹا سکو. آپ پکے قلم سے کیوں لکھ رہے ہو؟ جب آپ وقف کے اموال میں خیانت کرو گے تو آگے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرو گے بھائی آپ؟ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی کیونکہ یہ ٹاپک, اس کی مثالیں بہت ہیں. کن کن چیزوں میں لوگ دینداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پیسوں کے معاملات میں یہ کلیئر نہیں ہوتے. میں نے تجارت کی ہے اور بلا, آپ تو چونکہ اپنے ہی لوگ ہو نا, اپنوں میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جو تجارت کی ہے تو مجھے داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے دونوں کے فراڈی ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں نے کسی داڑھی والے نمازی کو پیسے دیے بزنس کے لیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. بغیر نمازی کو, بغیر داڑھی والے کو دیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. اس کی نماز جیسے بے نمازی ہونے نے اس کو کروڑ بنایا, تو اگلے کی نماز نے بھی اس کو کرپشن سے نہیں روکا, کیونکہ امانت اور صداقت کی ویلیو آج مسلمان کے دل میں رہی نہیں ہے. زبان دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں, کسی شخص کو پہچاننا ہو نا, پہچاننا, اس کے لیے بہترین آیت ہے یہ جو قرآن نے بیان کی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. وہ کیا ہے پوری آیت؟ لا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے اہل کتاب کے 2 حصے کیے. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں, یہود و نصارہ میں کچھ بڑے اچھے ہیں. ان اچھوں کے لیے اللہ نے پیسوں کے لین دین کو معیار بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے واپس لوٹا دیں گے, بالکل وقت پہ تمہارے گھر لے کے کھڑے ہوں گے. بھائی آپ سے اتنے دن کے لیے ادھار لیا تھا, یہ لو بھائی, سونے کا پہاڑ بھی 1 انچ 1 ذرہ اس میں سے نہیں لیں گے. لیکن فرمایا ان میں کچھ ایسے لچڑ ہیں کہ 1 دینار ان کو دے دیا, تم سر پہ جب تک مسلط ہو کے 24 گھنٹے کھڑے نہیں رہو گے, ان کی جیب سے وہ 1 روپیہ واپس نہیں نکلے گا. اب آپ اپنے آپ کو اس معیار میں دیکھ لو کہ آپ کیسے ہو. آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے نا, کل سوسائٹی میں نکلو گے لوگ لائیں گے یہ زکوٰۃ کا پیسہ, جی مولوی صاحب کسی بیوہ کو دے دینا, یہ جناب مدرسے میں چندہ دے دینا. ہو سکتا ہے آپ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ, اس کے بعد پتہ چلے گا آپ میں امانت کتنی ہے. جب پیسوں کے لین دین ہوں گے, تجارت ہوگی, خرید و فروخت کے معاملات ہوں گے. بڑی 2 نمبریاں ہیں بھائی, بہت 2 نمبریاں ہیں.
آپ عزم کرو, ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی, کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے. مجھے یاد ہے میں 2006 میں جب الفلاحیہ مسجد امامت کے لیے میری سلیکشن ہوئی, وہاں ہم نے اپنے گھر کے قالین دھلوانے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, معاملات کیسے ہونے چاہیے انسان کے. میں نے اپنے گھر میں کیا دھلوانے تھے, قالین. قریب میں پتا چلا کہ جی ایک وہ کیا ہوتا ہے یار, میں تو نام بھی بھول گیا, ڈرائی کلینر ہے, اس کو جا کے بول دیتا ہوں میں اس کے گھر گیا, میں نے دروازہ بچایا, بندہ باہر آیا, میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے کارپیٹ دھلوانے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی تو مزدور نہیں ہے, صبح 8 بجے مزدور آئیں گے, میں ان کو بلا لیتا ہوں, وہ آپ کے گھر کے کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. میں گھر آیا تو گھر والوں کا ارادہ بدل گیا, بھائی ہم یہاں سے نہیں وہاں سے دھلواتے ہیں. جیسے ہی ارادہ بدلا ہے, چونکہ ہم نے حضرت کے بیانات بہت سنے تھے نا معاملات میں, میں واپس آیا, پیدل چل کے گیا, بیل بجائی, وہ صاحب باہر نکلے, جی میں نے کہا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا, آپ مزدوروں کو نہ بلائیں. وہ آدمی اتنا حیران ہوا, کہہ رہے مولوی صاحب اتنے عرصے سے میں ڈرائی کلینر کا کام کر رہا ہوں, آپ نے سودا کینسل کیا, پہلے آدمی ہو جس نے تکلیف سے مجھے بچایا اور پہلے آگے بتا دیا, ورنہ لوگ جب سودا کینسل ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں. صبح مزدور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کینسل کر دیا. وہ مزدور آنے جانا ان کا ضائع, کرایہ ہم اپنی جیب سے بھرتے ہیں ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ میں نہیں بتاتا ان کو اور مزدور صبح آ جاتے, تو ہم نے چونکہ حضرت کے بیان سنے ہوئے تھے نا, تو میں ان کو کرایہ اپنی جیب سے دیتا, میرا باپ بھی دیتا ان کو کرایہ, کیونکہ اس کا کرایہ ضائع کس کی زبان پہ ہوا ہے, میری زبان پہ. اور اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اور کرایہ نہیں دیتا, اس کا مطلب آپ بہت بڑے 2 نمبر ہو. آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کا کرایہ خرچ ہوا, تو یہ اس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے؟ اب بتاؤ کوئی دیتا ہے کرایہ؟ کیا ہو گیا؟ آپ نے مزدور کو بلوا لیا, مزدور صرف اتنی کرنگی سے آپ کے لیے چل کے آیا ہے, آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا. کوئی ہے جو کرایہ دیتا ہے اس کو؟ بولے گا بھائی میرا ارادہ کینسل ہے, جا یار. وہ کہے گا یار میں کرنگی سے تمہارے لیے آیا ہوں, تو اتنا تو فرض آپ کا بنتا ہے نا کہ آنے جانے کا کرایہ دو. اگر آپ کرایہ دو گے اٹ مینز آپ صادق اور امین ہو, کرایہ نہیں دے رہے آپ جھوٹے آدمی ہو, کردار کے ٹھیک نہیں ہو. بات ہے نہیں آ رہی بات میرے خیال ہے سمجھ میں. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, ابھی تو آپ طالب علم ہو, کل آپ بن جاؤ گے بڑے, ہو جاؤ گے آپ بھی بڑے, آپ کے بھی عقیدت مند آئیں گے دائیں بائیں, اور حضرت جی السلام علیکم. ایک بات یاد رکھو, جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے نا, وہ یا تو تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے لوگوں کو, حقیقت بتا رہا ہوں, یا حکیم بن جاتا ہے, جعلی حکیم. یہ کام نہیں کرنا کبھی زندگی میں, عملیات پہ کبھی نہیں آنا, یہ سب جھوٹ بکواس ہے. ابھی پھر مجھے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. جس طالب علم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, برباد کی ہوتی ہے زندگی, وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے, کردار کا 2 نمبر ہو جاتا ہے وہ. بالکل یہ بھی 2 نمبر یہ کردار کی, کہ کوئی علم ہے نہیں, آپ نے الو بنانا شروع کر دیا. کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے, اس کے پاس علم ہے, میرے پاس لے آؤ, اس کو اس کے باپ کو چیلنج ہے, ایک جن حاضر کر کے دکھا دے, ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے تو. اس کا باپ 100 دفعہ مر کے زندہ ہوگا, کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا, وہ بے وقوفوں کے سامنے لاتا ہے. تو یہ جن چڑیل بھوت کا کام کبھی بھی آپ نے نہ خود کرنا ہے, نہ کسی جن چڑیل بھوت والے کے پاس کبھی جانا ہے. جادو ہو جائے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہیں آ رہی, آئے گی نہیں سمجھ میں, یہ نہیں, یہ بہت بہت مشکل سے یہ چیزیں کھوپڑی میں اترتی ہیں. میں اتنا عاملوں کے خلاف چیخ رہا ہوں یار, کچھ ہمیں تو کچھ نقصان پہنچاؤ نا, تم ایک تو چڑیل بھیجو ہمارے پاس. کچھ ہے ہی نہیں, تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں یہ. اور یہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو, کیونکہ علماء کی فیلڈ تو دین کا علم ہے نا, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑھو. یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس نہ دین نہ دنیا, فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کر دیا, ڈمکانے نے کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ ان کے, اور پھر اس پہ ہوتا بھی رہتا ہے, ہوتا رہے گا. تھوڑے دن میں کبھی چڑیل آئی بھی ہوگی, بھوت آیا ہوگا, کبھی جن آیا ہوا ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمارے 15 16 بچے ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل, اللہ نظر بس سے بچائے. نہ ہم نے کبھی تعویذ ڈالا,
بیماریاں بھی آئیں, صحتیں بھی آئیں, نہ ہم کبھی عامل کے پاس گئے, نہ ہم کچھ بھی نہیں. میرے گھر سے تو تعویذ بھی نکلے ہیں, تعویذ نکلے. ہماری دشمنیاں بھی بہت ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تعویذ اٹھایا, میں نے کہا لطیفہ ہے, تعویذ اٹھا کے پھینک دیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, نہ چڑیل آئے گی, چڑیل آئے گی رکھ کے تماڑ لگائیں گے ایسے کی تیسے. چڑیل آئے گی اس کو بیوٹی پارلر بھیج کے شادی کر لوں گا اس سے, بہترین آپشن ہے. کیا خیال ہے؟ آج کل بیوٹی پارلر میں چڑیلوں ہی کو تو تیار کیا جاتا ہے. بہت سی خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن بہت سی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے آج کل بیوٹی پارلر میں, پورے رنگ کے ڈبے خالی ہوتے ہیں. اور اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے. دلہن اپنی حرام ہے یہ پلاسٹک سرجری, لیکن اپنی مرضی سے چڑیل کو تو صحیح کروا سکتے ہیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے اس کو بنوا لو. آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے. بعض بیوٹی پارلر ایسے ہیں آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے, آپ کو جس قسم کی دلہن جس ڈیزائن کی چاہیے وہ بنا دیتے ہیں. تو مت چک پڑو ان چکروں میں, سمجھ رہے ہو؟ اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو. یہ 2 نمبر لوگوں کا کام ہے. 1 نمبر لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور جو بعض ہمارے اکابر تھے جن کی تعویذ میں اللہ نے برکت رکھی تھی, ان کی کرامت تھی, جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, کرامت تھی, وہ عامل نہیں تھے. وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کا شکر ہے حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا واقعی میرے والد صاحب مفتی صاحب عامل نہیں تھے, یہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کی تعویذ میں برکت رکھی تھی. وہ خود بتاتے تھے بھائی حقیقت ہے یہ تو کرامت تو پھر کرامت ہے نا. تو آپ نے کردار کا 2 نمبر بننا ہے کہ 1 نمبر بننا ہے؟ 1 نمبر. تو جب کسی کو آپ سے عقیدت ہو, فری پھوکٹ میں کام بولو مت لو, اگر دے سکتے ہو اس کو. جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز منگوائی, اپنے محلے میں جاتے ہو آپ تو لوگ تو طالب علم کی بھی عزت کرتے ہیں نا. آپ نے کسی سے کہا بھائی میرے لیے یہ چیز لا دو, وہ لے کر آیا, آپ پیسے دے رہے ہو وہ لے نہیں رہا. اصول یہ بنا لو کہ جب کوئی خود سے ہدیہ دے گا تو لیں گے, اگر آپ نے خود اس سے کوئی چیز منگوائی ہے تو آپ پیسے اس کو دو گے. ہمارے حضرت کا یہی اصول تھا. حضرت کو کوئی خود سے لا کے ہدیہ دیتا قبول کرتے, لیکن حضرت جب کوئی چیز منگواتے اور کہتے پیسے نہیں لوں گا, حضرت کہتے پیسے لینے پڑیں گے آپ کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا شرم اور مروت میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا, اور بعض مذہبی لوگ اس کی شرم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کبھی لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی. ایک قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے, اخلاقیات کیا ہیں, بہت اہم ٹاپک ہے. ایک قصہ سنا کے, اپنے واقعات کا مقصد شو مارنا نہیں ہے, انسان اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے, اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے. تو میں جو 2-4 واقعات سنا رہا ہوں اپنے, اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, جو میرے اندر خامیاں وہ تھوڑی میں بتاؤں گا آپ کو. اگر میں وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے ہم تو ان کو بزرگ سمجھ کے بیان سن رہے تھے, یہ کیا نکلے ہیں. تو اس لیے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں, لیکن خامیاں بتانا جائز بھی نہیں ہے نا. اب یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو خامیاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم مدعی ہیں, نہ ہم اپنی خامیوں کو اعتراف کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی کس کے سامنے اعتراف کریں گے؟ اللہ کے سامنے کریں گے. تو میرا مقصد ہے کہ جب کوئی اپنی تعریفوں کے واقعات سنا رہا ہو تو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہر موٹیویشنل اسپیکر سنائے گا, اس کا فرض بنتا ہے موٹیویشن کے لیے سنائے, لیکن اس سے آپ اس کو بزرگ سمجھنا نہ شروع کر دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے خامیاں بھی ہوں اور خامیاں بتائی نہیں جاتی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو خامیاں. دونوں چیزیں ہیں. اب کرنا کیا ہے آپ نے, تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہم جو بھی ہیں خامیاں ہیں تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. تو میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں مذہبی لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اور میں نے یہ تجربہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح و شام آپ کی خدمت کر رہا ہو, آپ نے اگر خود اس سے خدمت کا بول دیا, مانگ لی, خاص طور پہ پیسے مانگ لیے, اس کے دل میں آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. روزانہ کوئی شخص آپ کو ہدیے لا کے بھی دے رہا ہوں نا پیسوں کی شکل میں, خود سے کبھی نہ مانگو, نہ دل میں لالچ رکھو, یہ عزم کر لو. دیکھو میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا معذرت کے ساتھ, تو میرے پاس ایک ایف ایکس تھی, پھٹ پھٹی سی ایف ایکس, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کے محلے میں اس نے بازو مضبوط کیے. اس ایف ایکس کو بیچ کے میں نے شیراٹ خریدی 1.5 لاکھ کی.
اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے بہترین خاندانی قسم کا, بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا, اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں, اتنا بہترین رشتہ. اچھا جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے, بہت اصرار کیا, نہیں مان کے دیے. ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں, آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ. میں نے حیران, بھائی کیسے راضی ہو گئے؟ میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا, فیملی تھی, انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں, انہوں نے بولا کہ کر لو شادی. میں نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائیں یار مجھے. اچھا میں زیادہ خوابوں کو نہیں مانتا, لیکن میرے اندر سے اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایسی اس کو خود ہی آ گیا ہوگا خواب, جو سوچ کے سوتے ہو تو وہی آتا ہے نا انسان کو. تو مجھے نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا خواب ہے یا کچھ جھوٹا ہے, میں نے کہا ایسے اس کو دماغ میں آیا. لیکن بہرحال ہمیں اب کیا کرنا ہے, بعد میں شادی کے بعد بتائیں گے, خوابوں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا کرو, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو. لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا, گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھینٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو, یہ ذہن میں رکھو. خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی, بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس پہ نہیں کیے جاتے. لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ. اچھا بھائی, مہر طے ہوا آدھا تولہ, جو میری اوقات سے بہت, اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا, سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولہ مہر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن نے کہا رات کو ہم خوشی سے سوئی نہیں رہے, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا, وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے. مولانا طارق جمیل صاحب کا شاید بیان سن کے آیا یہ, ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا ہے بھائی. اگلے دن کیا ہوا ہے جی, نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے, آپ آدھا تولہ کے بجائے 2.5 تولے مہر رکھیں. آپ آئی بات سمجھ میں, کتنا رکھ لیں؟ 2.5 تولے. بالکل ان کا مطالبہ درست تھا, بلکہ یہ بھی کم تھا کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں, میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کنواری ہے, تو 2.5 بھی نہیں دیں تو کیا تولے بھی کم تھا اصولی طور پر. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ تیسری کر رہے ہو, یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ 2.5 میں مان گئے, ورنہ 2.5 بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہے, دیندار آدمی, دین کی بیس پہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ہم اپنی بیٹی, کنواری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں, تو اب یہ آدھا تو نہیں نا, 2.5 تو بنتا ہے. ان عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کچھ تو بڑھاؤ. وہ تو عورتیں تو 10 تولہ کہہ رہی تھی, لڑکی کے ابا نے کہا 2.5 تک لے آؤ. میں نے کہا بھائی میرے پاس 2.5 فی الحال نہیں ہے, اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی الحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا, تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا, تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں, میں تیسری کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں, نان نفقہ دے سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے اضافی 2 تولے کہیں سے ارینج کر کے دے دیے تو وہ 2 تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا, میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا, 2 مہینے بعد کہیں سے BC کھلنے والی ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں 2 مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا, تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے میں آگے, یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے اتنے تعلقات, واقعی میرے بڑے تعلقات ہیں, میرے کروڑ پتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے 2 تولے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. ان کو تو بتاؤ نا 2 تولے چاہیے, وہ ہنس پڑے کہ یار مولوی صاحب اتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو تو 2 تولے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں. اب یہ میری آزمائش تھی. اب یہ کیا تھی؟ اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے, ادھار مانگ لو. میں نے کہا یار ماں بیمار ہو, بستر مرگ پر ہو, ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی, نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگتا. لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی, ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگیں؟ قرضہ مانگتا مل جاتا, یقین تھا مجھے فوراً ملے گا. کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں, اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی. مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا. حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا؟ مولوی کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے, شہزادہ ہوتا ہے, وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بھوکا مر جاتا ہے. میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا
کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا, حضرت نے اس کو نکال دیا, تو کمبخت 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے, تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. رات میں خوشی سے سویا نہیں ہوں. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے, میرے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ کسی سے ادھار مانگنا ہے. وسوسہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, جس مولوی نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر لیا, اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی پھر کیا کرتا رہتا ہے, او بھائی 50 روپے دے دے, او بھائی 100 روپے دے دے, او بھائی اتنے پیسے دے دے. ساری, کیونکہ اس نے بڑا مرتبہ تھا نا, اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا لوگوں کے سامنے ذلیل. اللہ ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے اس کو. یہ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی میں کسی سے ادھار مدھار نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھ لیں بھائی. میں نے کہا دیکھ لیا. اس نے کہا پھر رشتہ نہیں ہوگا. کہہ رہے یار مفتی صاحب ہماری بھی تو سوسائٹی میں عزت ہے نا, ہم بیٹی دیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا. میں نے کہا آپ کی بھی عزت ہے تو ہماری بھی کیا ہے, عزت ہے. آپ منع کر دیں تو آپ کی عزت نہیں, آپ کی عزت ہو جائے گی. آپ بولیں گے بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں تھا. تو میرے دل پہ تو بڑے غم ہوا تھا, مجھے آرے چلے تھے. لیکن میں نے کہا ادھار نہیں لوں گا, میں ادھار نہیں لوں. تو یہ میں نے اپنی تعریف کی بات کی ہے, اور بہت ساری الٹی کام بھی ہم نے کیے ہیں, وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آپ سمجھے استاد جی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کو, بھائی اپنی برائیاں کون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کردار میں 2 نمبری نہیں کرنی. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صداقت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے. اور امانت جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو جاتے. مدرسے کے مال کو اپنے باپ کا مال مت سمجھو. سارے پکوڑے کری کے ڈال لیے اپنی پلیٹ میں, دوسرا تیر رہا ہے نا اس میں. دیکھو 2 منٹ میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے. 2 منٹ میں آپ سالن کھا رہے ہو, گوشت رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ساتھی کی طرف پلیٹ گھما دی کہ وہ گوشت کھا لے. اس کا مطلب آپ بہنوں کی وراثت بھی نہیں کھاؤ گے کبھی. جو اپنے حصے کی بوٹی نہیں کھا رہا وہ بہنوں کی کروڑوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ اور اگر آپ نے باتوں باتوں میں پلیٹ یوں کر کے گھما لی اپنی طرف, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت نہیں دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں دے گا. تو کبھی بھی لوگوں کی جیب پہ نظر مت رکھو. 2 نمبری طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں. دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا. اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا. جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا, کمپنی کا نام بتائیں. میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا. تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے. اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال, بولو نا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جائز ناجائز کو نہیں دیکھو. لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے. لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غیر اخلاقی کام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو, گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے. ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا, کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو, ہم کپڑے پہ چھاپیں گے MTM یا مفتی طارق مسعود یا T. کچھ کر کے, جس میں ہو کہ مفتی صاحب کا بزنس ہے. شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے؟ آپ کا. آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز ہے. اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں تو جائز ہے. لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. غیر اخلاقی ہے. ایک مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں. اس سے عقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن عقل مند کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو. ایک مولوی صاحب کیا کرتے, ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے. ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بنائیں, بالکل جائز ہے.
ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے, کاروبار مولوی کا حق بھی حق ہے, تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, آپ کریں, بزنس کریں. لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے, انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, حج کا آفس. مسجد کا کمرہ ہے, بنایا ہوا کیا ہے, بولو, حج کا آفس. ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت یہ حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا, تو انہوں نے کہا حج کروا رہا ہوں بھائی میں. حج کیا ہے, عبادت ہے. حج کیا ہے, عبادت ہے. او بھائی عبادت تو ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا یہ. اب کیا ہو رہا ہے, وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئے, جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر, جمعے کی ساری تقریریں 2 مہینے تک حج کی فضیلت, اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں, یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی, نام لکھوائیں. اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. جائز ہے, ہو سکتا ہے جائز ہو, کوئی تعویل کر لی جائے کہ بھائی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ, لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے, آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن, تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں. سارا کراؤڈ جمعے کو آپ کا بیان سننے آتا ہے, لیبل حج کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے, نوٹ چھاپنے کا. اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے, وہ مقصد نوٹ چھاپنا نہ ہوتا, تو ہر ہفتے حج پہ بیان کرتے وہ. اور اگر حج پہ بیان کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ میری یہ ٹریول ایجنسی ہے؟ لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, اب ہم حج کریں گے, تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام لکھوائیں, یہ ٹریول ایجنسی. سارے دھڑا دھڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں, اور مولوی صاحب دے دنا دن نوٹ چھاپ رہے ہیں. بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو آپ نے ایسے کام, آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائیں, لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھیں. مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے. ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا, آپ کی کمپنی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. میں نے 15-20 سال میں نے شہد کا کام کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گواہیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے. کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے, آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے. میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو 2 ٹکے کی نہیں, میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شہد سیل ہوتا. نہیں آئی بات؟ پھر وہی بتا رہا ہوں, تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں, جو عیب ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں, چھپا رہا ہوں. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تو میں اپنے عیوب بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ بولے یار استاد جی کیا ہو گیا آپ کو, یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں, تمیز سے. یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے جب بھی شو مار رہی ہے نا, کوئی الٹا ہی ہوا ہے میرے ساتھ, جب بھی شو ماری ہے. ایک دفعہ میں نے طالب علمی کے دور میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا, بڑا فنٹر واقعی نہیں ہوتا تھا. مجھے 2 دن ایسا ٹائٹ بخار آیا ہے, میں نے کہا اللہ میاں نے چپت لگا دی ہے کہ اوقات دکھا دیے کہ تیری اوقات ہے کیا. تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, اور آپ کی بے عزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے. آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی, کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا, بولے گا یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے, یہ میں کیا تمیز سکھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کیریکٹر 1 نمبر رکھنا ہے میرے بھائی, کیریکٹر کیا کرنا ہے 1 نمبر. پھر اس کے بعد نماز بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو پڑھنی ہے. لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے. نا امید ہو جاؤ, مایوس ہو جاؤ, لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے, لالچ مت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا, وہ تو پھر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, وہ تو ہر ایک کے لیے جائز ہے. لیکن ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. سمجھتے ہو؟ مذہب کو اس کا ذریعہ, بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی. اگر حج ٹریول ایجنسی کھولنی ہے کھولو, آپ اب جاؤ کہیں دفتر کھولو اور ٹریول ایجنسی کھول کے حج کراؤ, لوگوں کو پیسے بھی کماؤ, وہ تو جائز ہے. ویسے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دین کے کام کی خدمت میں لگو نا, اور کیا کاروبار کرنا تھا تو ادھر کیوں آئے ہو؟ اگر کرنا بھی ہے تو سائڈ میں کرو نا. اصل تو آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ آپ دنیا میں علم کو پھیلاؤ, اصل تو فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟
اللہ عمل کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ کے بڑے استاذ ہیں, انہوں نے بتایا کہ شیخ الاسلام صاحب پر 2 دفعہ جادو ہوا ہے, لیکن آپ تو مانتے ہی نہیں. بھائی یہ چیزیں منسوخ تھوڑی ہیں, کوئی استاذ ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, ہمارے تو تجربے ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا, کسی نے کہا آپ پہ جادو ہوا ہے, عاملوں نے جا کے الو بنایا ان کو, حضرت نے بلا کے اتنا سختی سے ان کو سمجھایا کہ آپ کی محنت زیادہ تھی, تو ظاہر ہے اس عمر میں فالج ہو جاتا ہے انسان کو, نارمل ہے یہ. اور علماء پہ تو جادو ویسے بھی نہیں ہوتا, حضرت بہت جزم سے کہتے تھے مشہور لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, علماء پہ. نبی پہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشریت میں کامل سمجھیں اور جادوگر نہ سمجھیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, علی پہ؟ یہودیوں نے تو سب کی کوشش کی ہوگی. تو علماء پہ, مشہور لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے. نظر لگنے کا خطرہ بھی ان لوگوں کو کم ہوتا ہے جن کی کے اندر جو صفت ہو وہ مشہور ہو جائے. دیکھو غریب آدمی اچانک مالدار بنے گا, اس پہ نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے. کوئی بصورت اچانک خوبصورت بن گیا, ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی, نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہے. کوئی کمزور اچانک طاقتور ہو گیا. لیکن جس کی صفت لوگوں میں مشہور ہو جائے اس میں نظر لگنے کا خطرہ کل عدم ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایکٹر ہے, کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں, نظر لگتی ہے ان پہ, اس لیے لگتی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور ہینڈسم پنا لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا ہے. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے, فرعون کا ایک بال نہیں بگاڑ سکے وہ. بھائی فرعون نے جب دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دوں گا, تو جادوگر کہتے ہیں ادھر ٹھہر, یہ لاٹھی پہ گی, اب یہ سانپ ادھر کے بجائے ادھر کا رخ کرو. کیوں؟ حاکم تھا, حکمرانوں پہ بھی اثر نہیں ہوتا. تو جادوگروں کا ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا کہ سارا نظام ہی اگر اس طرح سے علماء پہ ہونا شروع ہو جائے اور حکمرانوں پہ ہونا شروع ہو جائے اور بادشاہوں پہ ہونا شروع ہو جائے, عمران خان مولانا فضل الرحمان پہ کروائے, مولانا فضل الرحمان عمران خان پہ کروائیں, نواز شریف فلانے پہ, وہ ڈمکانے پہ, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تو جادوگر تو ننگ دھڑنگ بیچارہ, اس کا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہوتا, تو یہ چند بے وقوف قسم کے لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے وہ عام طور پہ. تو خیر یہ کوئی منسوخ مسئلہ نہیں ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن میرے تجربے ہیں بھائی, نہیں ہوتا ہے. لے آؤ کسی کو میرے اوپر 100 دفعہ جادو کرے, وہ ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی میری نظر میں الحمدللہ ان کی ویلیو نہیں ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں یار تم ہمارے اوپر کرو جادو یار. اور میں کوئی اچھا, ایک عامل نے کہا اصل میں اس نے حصار کھینچے میں عملیات کر کے نا, حصار. او بھائی ہمیں تو جو معمولات استاد صاحب نے بتائے ہیں وہ نہیں ہوتے ہم سے. صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں یہ بڑی بات ہے, حصار کہاں سے کھینچیں گے بیٹھ کے. میں نے عاملوں کو کہا کہ تم جن ون بھیج کے ہمیں نقصان پہنچاؤ نا. تو ایک عامل نے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو اس سے ہوتا ہے ہی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ مسمرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا اصل میں یہ حصار بسار اس نے بہت کھینچے ہوئے ہیں. مجھے حصار کا مطلب نہیں پتا بھائی, صحیح ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے, ان چیزوں میں نہیں پڑے آپ لوگ. یا شیخ کیا آپ نامولود کے لیے گھٹی دیتے ہیں؟ نہیں دیتا. نومولود تو ابھی میرا بیان جب سے 4 شادیوں پہ ہو, نومولود کی سپیڈ اتنی بڑھ گئی ہے, میں تو گھٹیاں ہی دیتا رہوں گا بیٹھ کے. کیا خیال ہے استاد جی؟ شادی کا وظیفہ بتائیں جلدی ہو جائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ بار بار پڑھا کرو. پڑھنے کے بعد تجارت کرنا کیسا ہے؟ کیا تجارت کرنا دین کی خدمت ہے؟ دیکھو 2 قسم کے علماء ہوتے ہیں. چند سوسائٹی میں ایسے ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں, وہ کمانے کی فکر چھوڑ دیں. لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی, جیسے استاد صاحب ہیں یا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور جامعہ کے بڑے بعض اساتذہ ہیں, حضرت مفتی ابوالبابا صاحب وغیرہ, انہوں نے تو 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. پھر اگر یہ ان جیسے لوگ اگر بزنس کرتے بھی ہیں تو ان کے دین کا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سارا ٹائم 24 گھنٹے دنیا میں دین میں لگا رہے ہیں. لیکن ایک عام طالب علم ایسا نہیں کرتا. اس کے لیے عام میرا خیال ہے پھر وہ استاد صاحب سے اپنے بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں کہ وہ اگر سائڈ میں کوئی چھوٹا موٹا فری لانسنگ وغیرہ کا بزنس کرتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کیونکہ توکل ہر ایک میں ایک جیسا نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ کل جب غربت آئی تو پھر آپ کہو گے ابے یہ کیا ہو گیا, ابے یہ کیا ہے, توکل پیسے نہیں مانگ رہے ہیں تو کیا میں بھوکا مر جاؤں؟ تو پھر اس میں بہتر ہے کہ آپ اپنا کماؤ یار. جو مالدار عالم ہوتے ہیں نا, میں نے اکثر دیکھا ہے وہ دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں. حضرت مولانا طارق صاحب مالدار تھے نا, شروع سے جاگیردار ہیں,
تو ایک بڑی دین کی خدمت کی وجہ یہ تھی کہ مالی لحاظ سے بے فکر تھے وہ، لہذا اس میں پھر استغنا بھی ہوتا ہے، پھر آدمی کی سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر بھی، کوئی سیٹ چندہ مانگنے کے لیے کسی سیٹ سے چندہ مانگنے کے بجائے اس کو چندہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ لے بھائی، سمجھتے ہو؟ تو وہ پھر اچھا ہے. المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. تو اگر آپ کے پاس بزنس کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ زیادہ دین کی خدمت کر سکتے ہو. لیکن یہ ہر ایک میں ایسا ظرف ہوتا نہیں ہے، تو یہ آپ اپنی حالت آپ خود ہی جانتے ہو. استاد جی دعا فرمائیں میری شادی ہو جائے، آمین. شکل دکھاؤ کیسی ہے، پھر بتاؤں گا کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اکثر علماء غریب کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا اللہ کی منشا یہی ہے کہ علماء کی تعداد غریب ہو، کیونکہ علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، اور پیغمبروں میں مالدار آپ کو 2-4 پیغمبر ہی ملیں گے. سارے پیغمبر کیا تھے؟ غریب. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پیغمبر نہیں ملتے جن کو اللہ نے دولت دی. نوح علیہ السلام کو غربت کے تانے دیے قوم نے، ہیں بھائی. ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے پورا ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے، صحیح ہے نا، غربت ہی غربت. اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون تو تانے دیتا تھا نا سب کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں وہ تو سید المساکین تھے، مساکین کے سردار تھے. 40 سال اس دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حکیم الامہ نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مذہبی مقتدا اور لیڈر ہوتے ہیں ان میں میجورٹی اللہ کی منشا ہے کہ غریب ہی رہے گی. اس لیے اپنی غربت پہ آپ اب راضی ہو جاؤ. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، ہاتھ دکھایا، نجومی نے کہا تم 10 سال تک غریب رہو گے. وہ بڑا خوش ہوا کہ 10 سال کے بعد تو پیسہ آئے گا. اس نے کہا اچھا 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نجومی نے کہا غربت کی عادت پڑ جائے گی تمہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بھائی، حکیم الامہ کے قول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اکثریت کس کی رہے گی؟ غریبوں کی رہے گی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی، آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زیادہ تر علماء کے پاس آتا نہیں ہے. حکیم علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کی. ایک وجہ تو یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کچھ علماء کے پاس پیسہ آتا بھی ہے، کچھ کے پاس آتا بھی ہے پیسہ. جیسے پیغمبروں میں سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ آ گیا نا، تو کچھ علماء کے پاس بھی آتا ہے. لیکن میجورٹی غریب رہے، اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی علامت ہوگی. سمجھتے ہو؟ دوسری وجہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے نا، بدماشی بھی وہیں آتی ہے. اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ چاہتے ہیں زیادہ مولوی غریب ہی رہیں. پیسہ آ گیا، بگڑنے کا خطرہ زیادہ. سارے بگڑ گئے تو جب مقتدا سارے بگڑ گئے یا بگڑنے کا ریشو ان میں بڑھ گیا تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ تو ابگڑ الناس بن جائیں گے. ابگڑ کمپیریٹیو ڈگری، اس میں تفضیل، وہ کیا بن جائیں گے؟ یہ اگر بگڑیں گے تو ان کے مریدین ابگڑ ہوں گے، ان سے بھی زیادہ بگڑیں گے. تو اللہ میاں نے کہا کہ ان کو پیسہ دو ہی نہیں مولویوں کو، تاکہ یہ تمیز سے جا کے نماز پڑھائے، مسجد سنبھالے، اذان دے، مدرسے میں بچوں کو پڑھائے. ادھر پیسہ آیا بولے گا جاؤ مدرسہ، جاؤ مسجد کی امامت، تھائی لینڈ جائے گا اور امریکہ جائے گا، ادھر جائے گا، تھوڑے دنوں تک حلال عیاشی کرے گا، اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ حرام میں پڑ جائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ بھائی مولویوں کے پاس میں نے اپنا مذہب بچانا ہے، زیادہ تر مولویوں کو پیسہ نہیں دینا تاکہ یہ دین میں جتے رہیں. پیسہ جب آتا ہے تو بھائی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، پیسہ جب آتا ہے تو بھائی پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو، پھر مدرسے کو ٹائم دینا، یہ سب چیزیں پھر آدمی کو بوجھ لگتی ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علماء کو زیادہ تر غریب ہی رکھا ہوا ہے. چلو بھائی کافی ہو گیا نا. چلو جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.